السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک آپ کہہ لیں مختصر لیکن بہت گہری صورت پر بات کریں گے، سورت اللہب۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور قرآن پاک کے حوالے سے ہم اس صورت کو دیکھیں گے اور اس کے معنی اور پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ یہ کیوں نازل ہوئی، وہ کیا حالات تھے۔ بالکل، خاص طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا کیا کردار تھا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہاں، یہ بات تو واقعی بہت غیر معمولی ہے کہ قرآن میں کسی کا نام لے کر، باقاعدہ نام لے کر مذمت کی جائے۔ جی، ابو لہب کی، اور پھر ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے۔ آخر ایسا کیا کیا تھا انہوں نے؟ چلے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ صفا پہاڑی والے واقعے سے۔ جی بالکل، وہ مشہور واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب اعلانیہ تبلیغ کریں تو آپ نے مکہ کے سب لوگوں کو کوہ صفا پر بلایا۔ ہاں، وہاں کا رواج تھا کہ اہم اعلان وہیں سے ہوتا تھا۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا صباحا، جیسے کوئی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ سب لوگ آ گئے اپنا کام چھوڑ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، ایک بنیادی سوال۔ پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو مانو گے؟ ہاں، اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ضرور مانیں گے، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ان کی 40 سالہ زندگی کی سچائی کی گواہی تھی جو سب نے دی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل پیغام دیا۔ جی، فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو بس۔ اور یہ سن کر سناٹا چھا گیا ہوگا نا؟ بالکل، لوگ حیران ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی خاموشی میں ایک شخص غصے میں بھرا ہوا کھڑا ہوا۔ ابو لہب؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا، عبدالعزیز نام تھا، ابو لہب کنیت تھی، شاید سرخ رنگت کی وجہ سے۔ اچھا۔ وہ چلایا تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا۔ یعنی ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ اللہ اکبر۔ کتنا سخت، کتنا برا رد عمل تھا۔ لیکن ایک بات جو آپ نے کہی کہ یہ سورت یعنی سورت اللہب، یہ فوراً وہی نازل نہیں ہوئی۔ جی، علماء یہی کہتے ہیں۔ اس میں شاید حکمت یہ تھی کہ اگر فوراً آتی تو لوگ کہتے کہ دیکھو اپنے چچا کی برائی کر رہا ہے۔ ہاں، اس معاشرے میں چچا کا تو درجہ باپ جیسا تھا، خاص طور پر جب والد نہ ہوں۔ بالکل، تو اللہ نے کچھ وقت دیا تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ ابو لہب کی دشمنی کس حد تک ہے۔ اور وہ تو پھر وقت کے ساتھ بڑھتی ہی گئی نا؟ بہت زیادہ۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، جہاں آپ تبلیغ کرتے وہ پیچھے سے لوگوں کو روکتا۔ کیا کہتا تھا وہ؟ کہتا تھا اس کی مت سنو، یہ پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، یہ شاعر ہے۔ اور وہ پتھر مارنے والی بات، لڑکوں کو اکساتا تھا۔ جی ہاں، بازار کے لڑکوں کو اشارے کرتا کہ ان پر پتھر پھینکو۔ آپ تصور تو کریں، سگا چچا، اور اس میں پھر اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی شامل تھی۔ وہ تو برابر کی شریک تھی، وہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، سردار کی بہن۔ اچھا، تو اس کا بھی بڑا اثر ہوگا۔ جی، وہ بھی نئے نئے طریقے نکالتی تھیں تکلیف پہنچانے کے۔ کہتے ہیں رات کو کانٹے بچھا دیتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، یا اللہ۔ اور سرداروں کو بھڑکاتی تھیں کہ ان کا بائیکاٹ کرو۔ اور پھر وہ جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کروایا، وہ تو بہت ہی… ہاں، وہ تو انتہا تھی۔ ام جمیل اور ابو لہب دونوں نے مل کر اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ، جن کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے ہوئی تھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے، جی، ان دونوں بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ ابو لہب نے تو قسم کھا لی تھی نا؟ ہاں، کہا کہ میرا تم سے ملنا حرام، میرا چہرہ دیکھنا تم پر حرام، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی۔ اور بیٹوں نے طلاق دے دی؟ جی، انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ بہت بڑی ذاتی تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کے لیے۔ تو جب ظلم اس حد تک پہنچ گیا… جی، جب بات یہاں تک آ گئی تب نبوت کے تقریباً 10ویں سال کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، سورت اللہب، جو براہ راست ان دونوں کے بارے میں ہے۔ چلے اب ذرا ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔
ٹوٹ گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یہاں یہ تبت یہ ماضی کا صیغہ ہے، آپ نے بتایا۔ جی بالکل، یہ نہیں کہا کہ ٹوٹیں گے، کہا ٹوٹ گئے، یعنی فیصلہ ہو چکا۔ جس لمحے اس نے وہ گستاخی کی، اسی لمحے اللہ کے ہاں وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن وہ تو زندہ تھا، ہاتھ بھی سلامت تھے، وہ مذاق اڑاتا تھا اس بات پر۔ ہاں، وہ کہتا تھا کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ، دیکھو صحیح سلامت ہیں۔ تو پھر ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے نا، ہاتھ جو ہیں وہ طاقت کی، عمل کی، دفاع کی علامت ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں ڈھال۔ اگر دونوں ہاتھ کٹ جائیں تو نہ لڑ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں۔ تو تبت یدا کا مطلب ہے اس کی ساری طاقت، سارا اثر و رسوخ، اس کے منصوبے، اس کے حمایتی، سب ختم، سب بیکار ہو گیا، اور وتب؟ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ جی، یعنی اس کی ذات ہی برباد ہو گئی۔ صرف اس کے وسائل نہیں، وہ خود بھی ناکام اور ہلاک ہوا۔ اور اس کا انجام بھی تو بڑا عبرتناک ہوا تھا نا، جنگ بدر کے بعد۔ بہت عبرتناک۔ بدر کی شکست کی خبر سنی تو شدید صدمے اور غصے میں آ گیا۔ پھر کوئی بیماری لگ گئی اسے، چھوت کی بیماری۔ لوگ قریب نہیں آتے تھے۔ بالکل نہیں، نفرت بھی تھی اور بیماری کا ڈر بھی۔ مرنے کے بعد بھی 3 دن لاش پڑی رہی گھر میں، بدبو پھیل گئی۔ بیٹوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا؟ نہیں، آخر میں کچھ مزدوروں کو پیسے دے کر بلایا، انہوں نے لکڑیوں سے دھکیل کر گڑھے میں گرایا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے۔ یہ تھی وتب کی عملی شکل۔ اللہ اکبر، بڑی عبرت ہے۔ اچھا، اگلی آیت، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ یہ تو جیسے سیدھا جواب ہے اس کی اس غرور کا کہ میں مال دے کر بچ جاؤں گا۔ بالکل، وہ کہتا تھا نا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات سچ بھی ہوئی تو میں فدیہ دے دوں گا، اپنا مال دے کر بچ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، کچھ کام نہیں آئے گا، نہ وہ مال جو پہلے سے تھا، نہ وہ جو کمایا۔ جی، کسب کہتے ہیں اپنی کمائی کو، اور بعض مفسرین نے تو ماں کسبہ میں اولاد کو بھی شامل کیا ہے۔ اچھا، اولاد کیسے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان کی اولاد اس کی بہترین کمائی ہے، تو یعنی نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، کچھ بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بالکل۔ پھر تیسری آیت تو بالکل واضح ہے، سیصلی نارن ذات اللہب۔ وہ جلد ہی داخل ہوگا شعلوں والی آگ میں۔ سیصلی، ان قریب، مستقبل کی بات، یقینی انجام، اور آگ بھی کیسی؟ ذات اللہب، شعلوں والی۔ اور لہب کا لفظ اس کے نام ابو لہب سے بھی ملتا ہے۔ جی، اس میں بھی ایک مناسبت ہے، گویا نام ہی میں انجام کا اشارہ تھا۔ اب چوتھی آیت اس کی بیوی کے بارے میں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونے والی۔ یعنی وہ بھی آگ میں جائے گی اور وہاں اس کا کام لکڑیاں ڈھونا ہوگا۔ یہ لکڑیوں والی بات کیوں خاص طور پر؟ اس میں بہت گہری رمز ہیں۔ حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی، یہ اس کے دنیا کے عمل کا عکس ہے۔ کیسے؟ وہ دنیا میں کیا کرتی تھی؟ وہ شوہر کی دشمنی کی آگ میں ایندھن ڈالتی تھی، اسے بھڑکاتی تھی۔ اچھا، سازشیں کرنا، لوگوں کو اکسانا، جھوٹ پھیلانا، یہ سب؟ جی، گویا وہ دشمنی کی آگ جلائے رکھنے کے لیے لکڑیاں لا رہی تھیں، تو آخرت میں سزا بھی یہی ملی کہ جاؤ اب جہنم کی آگ کے لیے لکڑیاں ڈھو کر لاؤ، اپنی آگ خود بھڑکاؤ۔ سبحان اللہ، کیا انصاف ہے۔ یہاں وہ تلاوت کا نقطہ بھی تھا کہ ہم مالتا کو ذرا شدت سے پڑھتے ہیں۔ جی، ہاں پر ذرا زور دے کر اس کے کام کی مشقت اور نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور آخری آیت 5ویں، وہ بھی اسی بیوی کے بارے میں ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ جید کا لفظ استعمال ہوا ہے جو خوبصورت گردن کے لیے آتا ہے، جس پر زیور پہنا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ سردار کی بیوی تھی، بہن تھی، تو یقیناً قیمتی ہار وغیرہ پہنتی ہوگی خوبصورت گردن پر۔ تو سزا یہ کہ اسی گردن میں حبل من مسد، مونج کی رسی ہوگی۔ یہ مونج کیا چیز ہے؟ یہ کھجور کے پتوں یا چھال کو بٹ کر بنائی جاتی ہے، بہت کھردری، سخت چبھنے والی رسی ہوتی ہے۔
اس کی بھی کوئی خاص وجہ تھی، ہار والی بات؟ جی، روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے قیمتی ہار کی طرف اشارہ کر کے فخر سے کہتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کر اس کی رقم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خرچ کروں گی یا انعام دوں گی اسے جو ان کی مخالفت کرے۔ اچھا، تو جس گردن پر تکبر کا ہار پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتی تھی، اسی گردن میں آخرت میں ذلت اور عذاب کی وہ خردری رسی ہوگی، کیسا عین اس کے عمل کے مطابق بدلا ہے۔ واقعی عبرت انگیز ہے۔ اچھا، یہ تو آیات کی تفصیل ہو گئی۔ اب اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اس پوری سورہ اور اس کے پس منظر میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا اور بڑا سبق تو یہی ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، خاص طور پر انبیاء، ان سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ اور اللہ کا عذاب پھر ضرور آتا، ضرور اور تیزی سے آتا ہے۔ چاہے ہمیں بظاہر نظر نہ آ رہا ہو۔ جس رفتار سے ابو لہب تکلیف پہنچانے بڑھ رہا تھا، اللہ کا فیصلہ اس سے کہیں پہلے اور زیادہ تیزی سے اس کی طرف آ چکا تھا۔ یعنی ڈھیل ہو سکتی ہے، پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا سبق؟ وہ شاید ام جمیل کے کردار سے زیادہ جڑا ہے۔ بالکل۔ یعنی برائی میں کسی کا ساتھ دینا، کسی کی منفی بات کو، غصے کو، نفرت کو ہوا دینا، آگ بھڑکانا۔ یہ تو آج کل بہت عام بات ہے۔ کوئی کسی کی برائی کرے تو ہم بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں یا مزید پوچھتے ہیں۔ جی، یا جیسے مثال دی جاتی ہے کہ کسی نے کہا فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، تو بجائے افسوس کرنے یا بات ختم کرنے کے دوسرا کہتا ہے خالی بھاگی ہے، ماں کے زیور بھی لے گئی ہے۔ یہ ہے وہ ایندھن ڈالنا۔ بالکل۔ وہی یا ویسا ہی انجام اس کا بھی ہو سکتا ہے جو اس برائی میں مددگار بنا، اسے اکسایا یا اس کی آگ کو تیز کیا۔ ہمیں بہت بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے منفی جذبات میں ایندھن ڈالنے والے نہ بنیں۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات، کیا یہ سورہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل بھی ہے؟ یقیناً ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھیں نا، یہ سورت ان دونوں کی زندگی میں نازل ہوئی، ابو لہب اور ام جمیل کی۔ جی، اور اس میں صاف کہہ دیا گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ ان کے پاس تو موقع تھا کہ ایمان لے آتے، کم از کم ظاہری طور پر ہی صحیح، اور کہتے لو قرآن کی بات غلط ہو گئی۔ بالکل، وہ ایسا کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ وہ مرتے دم تک اپنے کفر اور دشمنی پر قائم رہے۔ پیشین گوئی 100% پوری ہوئی۔ حرف بحرف۔ تو یہ کیسے ممکن ہے اگر یہ کلام کسی ایسی ہستی کا نہ ہو جو مستقبل جانتی ہے؟ یہ قرآن کا ایک واضح معجزہ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمارے سننے والوں کے لیے غور و فکر کا نقطہ بھی نکلتا ہے۔ جی، وہ نقطہ یہی ہے کہ یہ جو حمالۃ الخطب والا کردار ہے، یعنی آگ بھڑکانے والا، یہ آج کل کتنی شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ خاص طور پر جیسے آپ نے کہا، سوشل میڈیا پر یا ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ایک چھوٹی سی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ایک افواہ، ایک ادھوری خبر، کسی کے بارے میں سنی سنائی بات، ہم کیسے اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں، کبھی کبھی تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے یقینی بنائیں کہ ہم جانے انجانے میں بھی لوگوں کے بیچ نفرت، غلط فہمی یا جھگڑوں کی آگ میں ایندھن نہ ڈال رہے ہوں۔ اس کردار سے، یعنی آگ بھڑکانے والے کے کردار سے شعوری طور پر کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پر ضرور سوچئے گا۔ بہت شکریہ، یہ واقعی ایک اہم یاد دہانی ہے۔